أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روز شہادت صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سب سے پہلے امام زمانہ کی بارگاہ میں تسلیت پیش کرتے ہیں. ایسا غم ہے کہ جس کے متعلق نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 202 میں جناب امیر فرماتے ہیں فَأَمَّا اللَّيَالِي فَمُصَحَّدٌ، آج کے بعد کوئی ایسی رات نہیں گزرے گی جس میں یہ مصائب نہ سوچو. وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ، مولا فرماتے ہیں میرا غم کبھی ختم نہیں ہوگا. کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ایام فاطمیہ میں نشتر پارک میں جگہ نہیں ہوگی بیٹھنے کی؟ ہم نے چند برس پہلے جب اس تحریک کو شروع کیا سوچا تھا اے کاش عاشورہ بن جائے، ہم مدینے کا عاشورہ بھی برپا کریں. جناب سیدہ جن کو سرور کائنات اگر صرف تہجد میں کھڑا دیکھیں اور دیکھیں پاؤں پہ ورم آ گیا. کیوں پاؤں پہ ورم آیا تھا؟ تہجد میں کھڑی رہی. اللہ نے کہہ دیا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، میرے حبیب پوری رات عبادت نہ کیا کیجیے. سیدہ کھڑی رہتی ہیں پاؤں پہ ورم آ جاتا. میں بڑے ادب و احترام سے بی بی کے پورے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں آج کہ آج جناب سیدہ بڑے بڑی شخصیات، بڑے بڑے علماء، شعراء، ادباء، مومنین دور دور سے، لیکن سب سے بڑی ہستی تو جناب سیدہ کی ہے. یہ سب کیوں آئے ہیں آج؟ پورے راستے میں ہم دیکھ رہے تھے کہیں جگہ نہیں، خواتین بچوں کو گودوں میں لیے انگلیاں پکڑے. بی بی ہاتھ باندھ کے کہوں گا ایک مرتبہ ذرا کراچی آ کے دیکھے، آپ کے بابا کے، آپ کے بیٹوں کے، آپ کے اہل بیت کے کتنے چاہنے والے ہیں، یہ کتنی عقیدتوں کے ساتھ آئے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، بہت سے سادات سخت جملے برداشت نہیں کر پاتے بی بی کے مسائل کے، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں بی بی اگر یہ مومنین مدینے میں ہوتے 11 ہجری میں تو ہم دروازہ گرنے نہ دیتے، ہم اجازت نہ دیتے کوئی دروازے پہ آگ لے آئے. مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں گا بی بی کے مسائل، برداشت بھی کر پائیں گے آپ یا نہیں؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینہ چلیے. رات کا وقت ہے اور جناب سیدہ وصیتیں کر رہی ہیں جناب امیر المؤمنین کو، یا ابا الحسن غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجیے گا، کیونکہ معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتے ہیں. کیونکہ دوسرے بھی سن رہے ہیں بی بی کو پورے ہمارے جیسا نہیں ہے، پوشاک کے ساتھ غسل دیا گیا. وہ پاک ہستیاں ہیں، انہیں ہماری طرح سے پاک ہونے کے لیے غسل نہیں دیا جاتا، ان کے آداب مختلف ہیں. بس ایک مرتبہ بی بی نے وصیت کی معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتے ہیں، تو اے ابا الحسن مجھے رات میں غسل دیجیے گا. دوسرا جملہ کہا وَكَفِّنِّ بِاللَّيْلِ، میرا کفن بھی رات میں کیجیے گا. تیسرا جملہ فرمایا
بی بی فرماتی ہیں کہ یا ابوالحسن وحنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوت دیجیے گا. اور پھر ایک اور جملہ کہا وصلی علی باللیل، اے ابوالحسن میرا جنازہ جب آپ پڑھائیں تو رات میں پڑھائیے گا. وَدَفِّنْنِ بِاللَّيْلِ، مجھے رات میں دفنا دیجیے گا. اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دیتا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، میرے تشییع جنازہ، میرے دفنانے میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں. کوئی نہیں کہتا جنازے میں کوئی نہ آئے، لیکن جناب سیدہ نے جناب امیر کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی. کہا کہ یا علی یہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، میرے جنازے میں نہ آئے. رونے میں بخل نہ کیجیے گا، بس بچے سے جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائے. مجلس ہو رہی ہے اس وقت، مسائل شروع. عزیزان گرامی، عزاداران صدیقہ کبریٰ، جب جناب سیدہ وصیت فرما رہی تھی نا، تو ایک مرتبہ بی بی کی نظر پڑی اپنے بیٹوں پہ. پھر ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا اپنی دونوں بیٹیوں کو. اپنی اولاد کو دیکھنے کے بعد بی بی نے ایک مرتبہ جناب امیر کو دیکھا. کہا یا ابوالحسن میرے بعد امامہ سے شادی کر لیجئے گا، اسے میرے بچوں سے بڑا پیار ہے. میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں. بی بی نے فرمایا ایک نے مجھ پہ بہت ظلم کیا، دوسری نے بڑی محبت دی. میں نہیں چاہتی کوئی ماں میرے بچوں پہ ظلم کرے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میں تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں. علماء کہتے ہیں بی بی نے کیوں کہا مجھے رات میں غسل دیجیے گا؟ ایک وجہ یہ تھی بی بی نہیں چاہتی تھی مدینے والوں کو پتہ چلے کوئی مدینے والا جنازے میں آئے. ایک اور وجہ بھی تھی جو مرحوم آغا اصفہانی نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں بی بی نہیں چاہتی تھی مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے. دو ایسے زخم تھے جو مولا پوری زندگی بھلا نہیں پائے. میں سب سے درخواست کروں گا ذرا کچھ دیر آنکھیں بند کر کے مدینے چلیے. جناب عباس نے جناب امیر سے، چچا نے جناب امیر سے پوچھا یا علی کون سے دو زخم اتنا رلاتے ہیں؟ کہا بائیں طرف کا پہلو شکستہ تھا اور دائیں بازو پہ تازیانے کا نشان تھا. کسی ملعون نے اپنے غلام قنفذ سے کہا سیدہ کے ہاتھ سے علی کی ابا چھڑا. یہاں ایک سیدزادہ میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر پا رہے. میں بہت کھل کے نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. مجھے کسی نے ہاتھ باندھ کے بھی اشارہ کیا مولانا پڑھ دیں یہ مسائل. پڑھوں تو برداشت کر پائیں گے. وہ افراد جو کہتے ہیں علی جیسے شیر تھے روکا کیوں نہیں؟ سنیں میری طرف دیکھیے گا. جناب امیر نے ایک کے گربان میں ہاتھ ڈالا، اسے اٹھا کے زمین پہ پٹکا، سینے پہ پاؤں رکھا اور ایک جملہ کہا مجھ سے اگر رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے، میں تجھے اسی وقت قتل کر دیتا. تو نے میری ناموس پہ ہاتھ اٹھایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں بھی پڑھوں گا تفصیل سے. میں جانتا ہوں یہاں بڑے غیرت مند مومنین بیٹھے ہیں. میری طرف دیکھیے گا. آل محمد کی بیویوں پہ بھی ظلم ہوا. جب مولا سجاد سے پوچھا نا کب تک روئیے گا، کہا میں اپنے بابا کو ہی نہیں بھلا پایا، لیکن میرے بابا سے بھی زیادہ جو ظلم میری نظروں میں ہے نا وہ میری پھپھیوں کو شرابی کے دربار میں تازیانے کھانا. اجرکم اللہ،
अजरकुम अल्लाह, मैं देख रहा हूँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। मैं तो आधा घंटा 40 मिनट 1-1 घंटा भी मसाज पढ़ देता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। बस भाई बीबी के मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा लेकिन 2 जुमले ना पढ़ूं तो मेरा अपना दिल मुतमईन नहीं होगा। जब मैं ये जुमले पढ़ता हूँ तो मेरा जी करता मैं ये जुमले पढ़ता हुआ मरूं। मैं इमाम ज़माना को गवाह बनाता हूँ, सब गवाही दीजिएगा। मौला मैंने आपकी दादी के मसाइब पढ़े, मैंने उनका हक बयान किया। इमाम ज़माना को 2 बातों का बड़ा सदमा, एक अपनी दादी के दरबार में जाने का, दूसरे अपनी फुफ्फी के बाजार में आने का। आए जरा एक जुमला पढ़ना, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं पढ़ना नहीं जा रहा था। मैं अपने से वादा करके आया था कि भाई मैं ये इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। मुझसे बहुत से मोमिनीन ने कहा खुदा का वास्ता पढ़ दीजिए, मैं सिर्फ इशारे में पढ़ूंगा, पूरा नहीं पढ़ सकता। एक मर्तबा किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, अली को बाहर निकालो, हम बैत लेने आए हैं। क्या बात है अली, बैत क्यों नहीं कर परवरदिगार मुझे ताकत दे मैं पढ़ सकूं। मुझे पढ़ा नहीं जा रहा इस वक्त, कैफियत अजीब गरीब हो रही है एक मर्तबा जनाबे अमीर ने कहा खबरदार अब ना आना, मैं इस वक्त कुरान का शान नुज़ूल कुरान को जमा कर रहा हूँ, हुजरे में हूँ, अब ना आना, मैं बैत नहीं करूंगा। मौला हुजरे में चले गए। यहाँ पे एक जुमला पेश कर रहा हूँ। मौला हसन मुश्तबा कहते हैं मेरी माँ सहन में चक्की पीस रही थी, दरवाजे पे दोबारा कोई आया। आने के बाद का अली को बाहर निकाले, हम बैत लेने आए। बीबी ने कहा वापस चले जाओ, अबल हसन कुरान जमा करें, वो बैत नहीं करेंगे। तो एक मर्तबा किसी ने दरवाजे पे लात मारी, का अली को बाहर निकालो, हम दरवाजे को आग लगा देंगे। जनाबे सैयदा ने बुर्का सर पे रखा, तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बीबी ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, कहा मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। एक ने कहा चाहे नबी की बेटी हो, हम दरवाजे को आग लगा देंगे। पढ़ू ना पढ़ू मुझे नहीं मालूम, कहा चाहे नबी की बेटी हो। इतने में एक ने कहा दरवाजे को आग लगा दो। बस दरवाजे को आग लगाना थी, बीबी ने एक मर्तबा दरवाजे पे दोनों हाथ रखे, जलते हुए दरवाजे पे दूसरे ने लात मारी, दरवाजा गिरा। बस दरवाजे का गिरना था, बीबी ने आवाज़ फिजा इलैकी, फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। बस भाई मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, सारे मसाइब छोड़ दिए, सारे मसाइब छोड़ दिए। रात का वक्त है, मदीना शहर है, ये रिवायत के अल्फाज हैं। 3 गुस्ल देने वाले गुस्ल देते देते रोने लगे, गुस्ल भूल गए और रोने लगे। जानते हैं कौन कौन है 3 हस्तियां? पहले है अली इब्न अबी तालिब। मेरा वादा हर आंख में आंसू होगा, आप अगर सोचते रहेंगे तो रोते हुए घर जाएंगे। जनाबे अमीर ने जब पानी डालना शुरू किया ना, तो एक मर्तबा देखा हाथ पहलू पे है, मेरे मौला ने हाथ हटाना चाहा। एक मर्तबा का सैयदा आप जानती है पूरे बदन पे पानी डालना वाजिब है, सैयदा हाथ हटा दीजिए। बस हाथ का हटना था, मेरे मौला ने ज़र्फ़े आप जमीन पे फेंका, पेशानी दीवार पे रखी, बुलंद आवाज से कहा या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। अब जनाबे फिजा से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा या अली, कभी शेर भी इतनी बुलंद आवाज से रोते? कहा फिजा फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा की पसलियां टूट गई थी। अब नहीं रुकूंगा, अब पढ़ूंगा, पूरा मसाला पढ़ूंगा।
میں یہاں جب آ جاتا ہوں نا تو پھر مجھ سے مصائب نہیں مجھ سے بند ہوتا. ایک روک کے جملہ کہوں, ایک بہت بڑے عالم دین مصائب پڑھ رہے تھے. مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے نہ جانے کیا جملہ پڑھا, ایک آدمی بلند آواز سے روتا ہوا کھڑا ہو گیا. انہوں نے مصائب ختم کر دیے, ماتم ہونے لگا. انہوں نے دیکھا ماتم ختم ہو گیا, وہ پھر بھی رو رہا. تبرک کے لیے دسترخوان بچھ کے دیکھا, وہ پھر بھی رو رہا. اٹھے گئے, کہا کیا بات ہے, کیوں اب تک رو رہے ہو؟ میرا کون سا مصائب کا جملہ تھا جس نے تم اتنا رلا دیا؟ کہا آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. جب آپ نے کہا نا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, کہا مولانا ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جب ہلاؤ تو درد ہوتا, لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائے ہر سانس پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر پا رہے. میں نے کہا تھا 3 ہستیاں جب غسل دے رہی تھی تو مصائب ان پہ طاری ہوا, غسل کو بھول کے رونے لگے. پہلے جناب امیر, دوسرے امام باقر. جب چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے, جیسے ہی کروٹ دی پشت پہ پانی ڈالنے کے لیے, ایک مرتبہ پشت پہ نشان دیکھے. 5ویں امام نے کہا ہائے میرے بابا, آج تک پشت پہ نشان باقی تھے. جانتے تیسری ہستی کون ہے؟ شام کا زندان ہے. غسل دینے والی جناب زینب ہے. کسی چھوٹی سی بی بی کا لاشا ہے. پانی ڈالتے ہوئے بی بی نے سوال کیا, سجاد بیٹا میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ کہا پھپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا, میری بہن کا جسم بڑا زخمی ہے, زخموں سے خون جاری ہو جائے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاتھ باندھ کے آخری جملے سن لیجئے. مجھے کہا تھا 15 سے 20 منٹ. بس بھئی نوحہ خان بھی موجود ہے, نوحہ بھی ہوگا, مصائب بھی ہو گیا. لیکن آپ حضرات سے میں اتنا کہوں گا, دور دور تک لوگ کھڑے ہیں. آپ نے ہماری حسرتوں کو پورا کر دیا. ہم نے 6 سال پہلے چاہا تھا عاشورہ بن جا, یہ 5 دن آپ نے محرم بنا دیا. لیکن میں ایک سوال کروں, آپ کو کسی نے رونے پہ تعزیانہ تو نہیں مارا؟ کسی بچی کو یہاں بے ہوش ہوتا تو نہیں دیکھا؟ کسی کے گلے میں توق تو نہیں پہنایا گیا؟ رات کا وقت ہے, مدینہ شہر ہے, تابوت اٹھا. جناب امیر نے 14 افراد کے ساتھ تابوت اٹھایا. جیسے ہی جناب سیدہ کے جسد مطہر کو ہاتھوں پہ اٹھایا, آخری جملے پڑھ رہا ہوں, میرے تو دیکھیے گا, میرا آپ سے وعدہ یہ آخری جملے ہیں. جیسے ہی جسد مطہر اٹھایا, آپ جانتے ہیں نا قبر کے اندر ایک جنازہ دینے والا ہوتا ہے, دوسرا جنازہ لینے والا ہوتا ہے. جناب امیر نے ایک مرتبہ جناب سیدہ کا جسد مطہر اٹھایا, پھر ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا کہ حسنین چھوٹے ہیں, باقی سب نامحرم ہیں. ایک مرتبہ آواز دی, یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے. قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے, کہا یا علی میری امانت لوٹا دیجئے. جناب امیر نے بڑے ادب سے لاشا دیا, پھر آواز دی, یا رسول اللہ یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی, اس فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے, لاشا آرام سے لیجئے گا. لاشا دیا. وہ علی جنہوں نے خیبر کا در اکھاڑا, خندق میں بڑے بڑے سورما مارے, کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی, لیکن آج علی فرما رہے میری کمر ٹوٹ گئی. سیدہ آپ کے مصائب نے میری کمر کو توڑ دیا. اب کبھی بھی رات میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں, نگاہوں میں ایک لاشا آتا ہے, رات کی تنہائی.
قبر نبی پہ فاتحہ آخری پڑھا، ہمسائیوں کے گھر گئی، رخصت پورے کہا، لو صاحب و بہل کرو اب کچھ ہے میرا، کہ ایذا تھی تم سبوں کو میرے شور و شیر سے، کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا، کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا سے، سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، کہ فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح ہو شام، کہ دو بیٹیاں دو بیٹے ہیں اور بس خدا کا، دو بیٹیاں دو بیٹے اور بس خدا، دو بیٹیاں دو بیٹے اور بس خدا کا نام، ناگاہ شور اٹھا کے زہرا گزر گئی، امامہ سر سے پھینک کے روئے امام دین، روتی تھی مل کے زینب و کلثوم بھی قریب، اور دور تھے حسین جو آتے نہ تھے، اور دور تھے حسین جو آتے نہ تھے، اور دور تھے حسین جو آتے نہ تھے قریب، فضا پکاریاں یہاں کیا نہ بولے حسین اماں پکارے تو جان، بولے حسین اماں پکارے تو جان گے، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، رسول خدا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ تیار ہے، حسین کی ماں کو پرسا دو، زینب کی ماں کو پرسا دو، ماتم حسین، ماں پکاری کے آئے حسین، ماں پکاری ہے آئے حسین، میرے پاس آئے حسین، میرے پاس میرے پاس آئے حسین، میرے پاس حسین، میرے پاس آئے حسین، میرے پاس آئے حسین، میرے پاس آئے، میرے پاس آئے، میرے پاس، میرے پاس، میرے پاس، میرے پاس آئے حسین،
پاس ہے نہ میرے پاس آئے میرے پاس ہے نہ میرے پاس آئے حسین نہ میرے پاس ہے نہ میرے پاس